You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے۔ اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل سے لکھوائے۔ تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں انہیں گواہ بنا لو۔ جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو، ان 2 میں سے کوئی 1 عورت اگر بھول جائے تو اس کو دوسری یاد دلائے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار بھی نہ کریں۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے، گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے پر تم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو اپنی کوئی چیز رہن رکھ دو، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سود کے عنوان کے بعد قرض کی ادائیگی اور اس حوالے سے بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے آپس میں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے لین دین کے معاملات ہیں ان کو بڑی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن ہماری ایسی کتاب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ اگر ہماری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو ہم وہ بھی قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ آج اس لیے امت ہماری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے رجوع نہیں کیا۔ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں رب ذوالجلال نے ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن حکیم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ ہم تک ہے کہ ہم کتنی رہنمائی قرآن حکیم سے حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو انہیں لکھ لیا کرو، اور آج ہمارے معاشرے میں جو اچھے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں، لیکن اب لکھنے کا رواج اکثر ختم ہو رہا ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ پر اعتبار ہے، اور یہ اعتباری ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ بے اعتباری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور مقررہ وقت پر وہ ہم قرضہ ادا نہیں کرتے، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن قرض کے معاملات پر لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، پراپرٹی کے معاملات ہوں ان میں لکھا نہیں جاتا، یا کسی جگہ پر اجرت پر کام کیا جائے، بات کو پہلے طے نہیں کیا جاتا، اور بعد میں جناب ہم گلے شکوے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم نے فرمایا جو چیز لکھ لو۔ آپ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی گھر کا بھی کام ہو، آپ نے مینٹیننس کا کام کروانا ہے، آپ نے قرض کی ادائیگی یا لین دین کے آپ کے معاملات ہوں، پراپرٹی کے معاملات ہوں، آپ گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھیں۔ تحریر لکھ لینے کے بعد آپ اسے اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ آج کل تو ہر جگہ پر گارنٹر بھی لیے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ ہیرا پھیری میں باز نہیں آتے، پھر بھی وہ ہیرا پھیری اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ناچاکیاں جنم لیتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کسی ایک شخص کے بارے میں کہا یہ بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔ اگر تم نے سفر بھی نہیں کیا، لین دین بھی نہیں کیا، کیسے اس کو اچھا کہہ رہے ہو؟ حسن ظن ہے کہ ٹھیک ہے اچھا انسان ہے، لیکن فضول میں آپ بیٹھے بٹھائے کسی ایسے شخص جس کی بڑی گاڑی اور بڑا گھر یا زیادہ پیسہ آپ اس کو اچھا کہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حسن ظن ضرور رکھیں، یہ میں آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کے ساتھ لین دین کریں، اگر وہ لین دین کے معاملات میں درست نہیں ہے تو پھر اس میں کھوٹ موجود ہے۔ اگر وہ سفر کرنے میں اچھا نہیں ہے، آپ نے سفر کیا ہو، بیسک اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس باقاعدہ طور پر ایک شخص آیا، وہ تو ایک کرامت کے حوالے سے ہے لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ان کے پاس 40 دن رہا، 40 دن کے بعد جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کو ولی نہیں مانتا، کیونکہ میں نے آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کرامت نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے بلا کر اس بندے سے کہا کیا تم نے 40 دن میں یہ دیکھا ہے کہ میرا کوئی کام شریعت مطہرہ کے خلاف ہو؟ اگر میرا کوئی کام شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے تو یہی تو ولایت ہے۔ لوگوں نے تو اس کو بھی دوسرا رنگ دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے جس کے 4 مرید ہوں گے اس کو ولی کہا جائے گا۔ نہیں، عام بندہ جو ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، عام بندہ جو ہے اس کے قرض کے معاملات، معاشرے کے معاملات اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سوسائٹی میں اچھا ہوگا تو وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ اللہ کا دوست ہوگا۔ تو یہ جو معاملات قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپس میں لکھ لو۔ اس کے بعد اگر جو مقروض ہے وہ کم عقل ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں اور وہ نابالغ بھی نہیں ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، ان کے رشتہ دار ان کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ لکھ نہیں سکتے تو تم کسی اور سے لکھوا لو۔ پھر فرمایا کہ تم گواہ جو ہے ان کے سامنے یہ سارا معاملہ کرو۔ گواہ کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کے برابر 2 عورتیں، اور یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے، اس لیے اس میں کمی نہیں کی گئی عورتوں کی گواہی میں کہ عورت کوئی جو ہے وہ مکمل انسان نہیں ہے،
یا اسے معاشرے میں کچھ حقوق فراہم نہیں کیے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت چونکہ چار دیواری کے اندر رہتی ہے اور عورت کو باہر کے جو معاملات ہیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، مرد کے مقابلے میں عورت کم فہم ہوتی ہے، کم سوچ رکھتی ہے، اس لیے بتایا گیا کہ عورت کی جو گواہی مردوں کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں گی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے کچھ ایسے امور بھی موجود ہیں جہاں پر اکیلی عورت کی گواہی ہی کافی ہوگی، وہ حیض و نفاس کے معاملات ہوں یا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی عورت کی جو گواہی ہے وہ ایک عورت کی گواہی کو تسلیم کیا گیا۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک عورت نے شادی کی جہاں پر عورت اکیلی گواہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہوتا ہے نا ہمیشہ عورتوں کی 2 گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ پر یا کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، مرد کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص سے حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، عورت نے آ کر کے کہا، دوسری عورت نے، کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے، وہ رضائی بہن بھائی ہو گئے، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ تم اس عورت کو اب نکاح میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارے پاس گواہی آ چکی ہے، لہٰذا اس عورت کو طلاق دے دو۔ اب یہ ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پر ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوئی، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس عورت کو یہ ناقص العقل ہے یا اس کو حقوق تلفی کی گئی ہے، اور عورتیں بھی یہ اعتراض کرتی ہیں کہ ہمیں تو پورے حقوق نہیں ملے، ایسی بات نہیں ہے، صرف باہر کے جو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان میں عورتوں کو جو ہے وہ معاملات میں 2 کی گواہی کو قابل قبول کیا گیا ہے، ورنہ جہاں پر ایک کی گواہی ہے وہ یہ حیض اور نفاس کے معاملات ہیں یا عدت کے معاملات ہیں، وہ عورت کو ہی پتہ ہوتے ہیں، وہ عورت کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ اس ساری صورت جو میں نے آیت چونکہ آج لمبی تھی، 2 آیات تھی، صرف یہ 2 صفحوں پر تھی، تو ان میں یہ قرآن پاک نے یہ چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ تاکہ آپس کے معاملات خوش اسلوبی سے پورے مکمل ہو جائیں، ورنہ 2 بندے بالکل بیٹھے بٹھائے، ان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ ایسا لین دین کر لیتے ہیں، ان کو لکھتے نہیں ہیں کہ یار اپنا دوست ہے، بھائی ہے، میں تو زندگی گزار رہا ہوں اس کے ساتھ، اور یہ کیسے میرے ساتھ ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ انسانی تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ معاملہ ہو جائے، وہ اپنا قرض وقت پر ادا نہیں کرتا تو ناراضگیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان اختلافات سے بچنے کے لیے اور بغض اور عداوت سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔